آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا، اس لیے ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کی اپنی سے حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ یعنی عورت کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری اقرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکالی جن کی بیوی کہلائی۔ اب بات پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے، نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ عورت کو بائی پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیے پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا بھروسہ اور آپ کا غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورت کی عزت کرے، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا آپ کی ماں یا آپ کی بیوی، اور دوسرے کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کرے۔ اپنی سوچ کو اونچا رکھے، اونچا سوچو گے تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے، چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہے، تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں، عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے انہیں جتنا ہو سکے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک کلام جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہاں پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں اس طرح سے ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی کا کہاوت کا یہ مطلب ہے عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں
جلد بازی کے موال پیدا ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے۔ جہنم کے دروازے کا داروغہ مالک باہر آئے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے، پھر جبریل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبریل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل مالک سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلے گڈھے کے فلاں کونے کے اس حالات میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل
علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید بھی نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتی ہوں؟ میری بہنوں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں دو جگ میں نہیں جلائے جائیں گے؟ حدیث میں آتا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات عجیب لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور فوراً واپس چلے جاتے، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی پر رہتے، وہاں پر بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے۔ اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعے میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا تھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بتایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے قصائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کے گناہ کیا تھا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ ہزاروں سال بھی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے ایمان کی سخت حساب لیا گیا، یقیناً ہم بچ پائیں گے، ہم بےحد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے تم کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔